السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کی؟ خیریت سے؟ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ ہمارے ملک کے ایک بہت مشہور شہر کے بارے میں ہے، لاہور کے بارے میں۔ لاہور میں کافی ایسی جگہیں ہیں جو کہ بہت ہانٹڈ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، اور آج میں آپ کو ان جگہوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور ایک بالکل اوتھینٹک واقعہ بھی سناؤں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ واقعہ جہاں ہوا ہے اسی جگہ کا ذکر دا 6 موسٹ ہانٹڈ پلیسز ان لاہور میں بھی آتا ہے، سو دیر واز اے کنیکشن۔ میری ایک کولیگ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں، تو وہ ڈی ایچ اے لاہور فیز 1 میں کافی سالوں رہی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جہاں ہم نے گھر لیا تھا اس کا جو اپر پورشن تھا وہ خالی تھا، مطلب انہیں نے آکیوپائی کیا ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اپر پورشن میں کمرے تھے، کبرڈز وغیرہ سب بنی ہوئی تھی، لیکن جو ساری فیملی تھی وہ نیچے رہتی تھی۔ لوگ اوپر جاتے تھے کوئی کبرڈ میں سے کپڑے وغیرہ نکالنے کے لیے، بٹ دیٹس اٹ۔ تو وہ کہتی تھیں کہ ہمیں اوپر سے جو ہے بہت عجیب طرح کی آوازیں آتی تھیں، جیسے اوپر کوئی ہے، کبھی کوئی بہت زور سے جمپ کر رہا ہے، کبھی بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، کبھی لگتا تھا کہ بہت بھاری چیزیں جو ہیں وہ نیچے گر رہی ہیں۔ تو وہ یہ کہتی تھی کہ مطلب پہلے تو ہمیں ظاہر ہے بہت عجیب لگا، لیکن آہستہ آہستہ ہم تھوڑے یوز ٹو بھی ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہیں یہ آوازیں آنے شروع ہو گئیں کہ کوئی انہیں نام سے بلا رہا ہے، جیسے کہ اگر کوئی کچن میں جاتا تو انہیں لگتا کہ ابھی ابھی مجھے کسی نے آواز دی ہے، لیکن جب وہ مڑ کے دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جو میری کولیگ ہیں ان کی امی جو ہیں ان کو جو صرف ہے وہ پریزنس جو تھی یا جو بھی وہ اینٹیٹیز تھیں صرف ان کی امی کو نظر آتی تھیں فار سم ریزن۔ تو ایک دن یہ بھی گئی رات کو کچن میں پانی پینے کے لیے، کوئی 12 ساڑھے 12 کا وقت تھا، تو انہیں لگا کہ ان کو ان کے بھائی نے آواز دی ہے، لیکن جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو ان کی بھانجی تھیں ان کو یہ لگا کہ وہ اوپر گئیں، اوپر والے پورشن میں جہاں کوئی ویسے ایسا سچ نہیں رہتا تھا، کبرڈ سے کپڑے نکالنے کے لیے گئیں، تو وہاں انہوں نے اپنی امی کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، یا آپ یہاں کیا نکالنے آئی ہیں، لیکن ان کی امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور جب وہ نیچے آئیں تو ان کی امی نیچے نماز پڑھ رہی تھی، تو جو بھی اوپر تھا انہوں نے بالکل ان کی امی کا جو ہے وہ شکل میں وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو خیر جب بہت زیادہ کہ اس طرح کے اکرنسز وغیرہ ہوئی تو انہوں نے ایک عالم صاحب کو بلایا، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آؤں گا۔ تو جب وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنا سارا آبزرو کیا، جو اپنا سارا پڑھائی وغیرہ کی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں جی آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ ایک پوری فیملی رہتی ہے جنات کی، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اوپر کا جو پورشن ہے اس کو آباد کریں، آپ وہاں جائیں، جا کے رہیں، نماز وغیرہ پڑھیں اور وہاں کوئی زندگی کے آثار لے کے آئیں۔ تو انہوں نے خیر عالم صاحب کی اس بات پہ عمل تو کیا، لیکن پھر تھوڑے دنوں بعد یہ ہوا کہ وہ وہاں سے موو ہو گئے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ گھر ابھی بھی یاد ہے، کیونکہ میں نے وہاں مطلب کافی ایسا ٹائم گزارا کہ جس میں یہ سارے واقعات بھی ہوئے۔ پھر وہ کسی پراپرٹی ڈیلر کو بک گیا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اب جب کبھی ہم اس گھر کے بارے میں پتہ کرتے ہیں تو ایک عجیب بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی وہاں بہت دیر تک نہیں رہ سکا، اور ابھی بھی وہ گھر ہے ڈی ایچ اے لاہور فیز 1 میں، اور وہ ابھی بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ اور اسی نوٹ پہ میں جو آپ کو پہلی جگہ بتاتی ہوں جو کہ بہت ہانٹڈ مشہور ہے لاہور میں، وہ ہے ڈی ایچ اے لاہور۔ ڈی ایچ اے لاہور کا آئی تھنک مجھے فیز ایز سچ بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک جو اس کا فیز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہت سالوں سے جو زمین تھی وہ مطلب خالی پڑی ہوئی تھی، اس پہ بہت اونچے اونچے بڑے بڑے درخت تھے،
تو پھر جب پوری ڈیولپمنٹ وغیرہ شروع ہوئی تو ان سب درختوں کو کاٹ دیا گیا، اور جب وہاں سارے گھر بنے تو وہاں اس طرح کی پیرانارمل اکرنسز بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی. ہر دوسرے گھر کے اندر جو تھا کوئی اسپیسیفک جو فیز ہے ڈی ایچ اے کا، شاید یہ والا فیز بھی اس طرح سے میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، تو وہاں بہت ساری پیرانارمل جو ہیں اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے. بہت لوگوں نے محسوس کیا، فیل کیا. تو جب انہوں نے ذرا تھوڑا سا اس گہرائی میں گئے تو پتہ لگایا، تو یہ پتہ چلا کہ وہ جو سارے درخت کٹے تھے اس پہ سارے جنات جو ہیں ان کے اتنے سالوں سے ان کے گھر تھا، وہ وہاں رہتے تھے، تو وہ بہت ڈسٹرب ہوئے. اور انہوں نے پھر گھر کے اندر جو ہے جو گھر بنے تھے وہاں اپنا ٹھکانہ کر لیا، اپنا گھر بنا لیا. اور مطلب بہت زیادہ تو نہیں، لیکن جس طرح وہ اپنی پریزنس فرام ٹائم ٹو ٹائم شو کرتے تھے. اسی طرح جو دوسری ایک جگہ ہے، اگر ہم گھروں کی بات کریں، گلبرگ لاہور کا ایک علاقہ ہے. اس اسپیسیفک علاقے میں بہت سارے لوگوں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جس نے آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن کرکٹ کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے وائٹ کلر کا. تو وہ جب لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ایک دم سامنے سے کھڑکی میں وہ نظر آتا ہے، اینڈ ہی از لائک آلموسٹ فلوٹنگ ان ایئر. جب کبھی اس کے قریب جائیں وہ غائب ہو جاتا ہے. اور وہ کافی لوگوں نے جو ہے گلبرگ کے ایریا میں انہوں نے اس اینٹیٹی کو دیکھا ہے، فیل کیا ہے. کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جب ان کے قریب جائیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا جی، جو تیسری جگہ ہے وہ ہے بیسمنٹ فاطمہ میموریل کالج کا. یہ جو بیسمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں لاہور میں کافی تاریخی جو ہیں وہ عمارتیں ہیں برٹش راج کے زمانے کی. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیسمنٹ ہے پارٹیشن سے پہلے یہ پرزن، ایک قید خانہ ہوا کرتا تھا عورتوں کی جیل تھی، اور ساتھ اس میں ان کے بچے بھی رہتے تھے. پھر اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا، جیل ایونچولی ختم ہو گئی اور آہستہ آہستہ بلڈنگ چینج ہو گئی ساری، لیکن وہ جو بیسمنٹ تھا وہاں وہ جیل تھی. تو ابھی بہت سے لوگوں نے وہاں ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں سے نا بہت زیادہ عورتوں کے چیخنے کی اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے اس بیسمنٹ سے. مطلب اس بیسمنٹ میں بہت زیادہ اس طرح کی وائبز ہیں، پریزنس ہے. اور جو ہے مطلب اس بیسمنٹ میں کوئی بھی نہیں جاتا شام کے بعد. جو نیکسٹ جگہ ہے وہ ہے شیخو پورہ فورٹ. یہ بھی شہنشاہ بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں بلڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سکھوں کے پاس چلا گیا، چینج ہینڈز. اور جو سکھ جو تھے اس فورٹ میں رہتے تھے وہاں ان کی پوری فیملی تھی، بہت ان کی مہارانیاں ان کی جو تھیں، کیونکہ ان کو مہارانی کہتے ہیں، تو وہ پوری فیملی وہاں رہتی تھی. پھر آہستہ آہستہ سکھ بھی وہاں سے چلے گئے اور اٹ بیکیم اے پارٹ آف پاکستان. لیکن اس کی اپ کیپ نہیں ہے ابھی، گورنمنٹ جو ہے مطلب انہوں نے نہیں کی. ابھی یہ سننے میں آتا ہے کہ اچھی حالت میں نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ بالکل اس کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے. آلدو اٹس اے ویری بیوٹیفل بلڈنگ. تو لوگ اکثر وہاں جانے سے کتراتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر ہم یہاں سے کبھی مغرب کے بعد یا شام سے گزرے نا تو ہمیں بہت ساری عورتوں کی جو ہے آوازیں آتی ہیں، پریزنس فیل ہوتی ہے. اور ابھی بھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ساری جو مہارانیاں رہتی تھیں ان کی کوئی پریزنس یا اس طرح لوگوں نے ان کو اسپاٹ کیا ہے. تو یہ تھا جی شیخو پورہ فورٹ. پھر ہم لوگ آتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہ کافی مشہور ہے، شکنتلا کا کمرہ، اور یہ لاہور وومنز کالج جو ہے. اس کے پیچھے بھی اگر آپ ہسٹری کو پروب کریں تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ برٹش راج میں ایک ہندو عورت تھیں، انہوں نے فار سم ریزن ایک درخت تھا اس سے انہوں نے اپنے آپ کو لٹکا کے انہوں نے سوسائڈ کر لی تھی. تو پھر یہ ہوا کہ اسی درخت کے ساتھ ایک کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس کو شکنتلا کا کمرہ کہا جاتا ہے. برٹشرز نے یہ کیا کہ اس درخت کو کٹوا دیا اور اس کے روٹس میں انہوں نے کانکریٹ ڈلوا دی کہ یہ پھر سے جو درخت ہے نا یہ اگ نہ سکے.
لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی بڑی عجیب سی کہ کچھ سالوں بعد وہ درخت پھر سے جو ہے پراپر اگ گیا پورا اس طرح جیسے کہ مطلب بڑا کوئی بہت پرانا درخت ہو. اور اس درخت کے ساتھ وہ کمرہ بھی ابھی ہے. اور یہ جو ایریا ہے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں وہ جانا اوائڈ کرتے ہیں اسپیشلی اس کمرے میں جو کہ اس درخت کے ساتھ بنا ہوا ہے, کیونکہ وہ جی کہتے ہیں کہ ابھی مطلب ہمیں بہت ایک ایسی پریزنس فیل ہوتی ہے, ایک ہمیں وائب فیل ہوتی ہے, اینڈ مطلب اٹ از ناٹ اے گڈ فیلنگ. تو اس کو شکنتلا کا کمرہ کہا جاتا ہے. اور وہ درخت جو ہے بالکل اسی طرح جو ہے وہاں ابھی بھی موجود ہے. اچھا جی, تو یہ تو کچھ جگہیں تھیں لاہور کی جو کہ مطلب بہت مشہور ہیں کہ وہ جی ہانٹیڈ ہیں. اور جو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں ڈی ایچ اے کا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا اور جب میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو واقعی میں ڈی ایچ اے کا ایک جو اسپیسیفک فیز ہے وہ بہت مشہور ہے کہ وہاں بہت سارے جو ہیں پیرانارمل قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اسی نوٹ پہ جب کہ اگر گھروں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا کہ جہاں ہم لوگوں کا پہلے گھر ہوتا تھا تو وہاں کا جو اپر پورشن تھا اس پہ ٹیرس تھا. تو بہت سالوں سے وہ ٹیرس تھا, بہت بڑا بہت اسپیشیس ٹیرس تھا. تو پھر یہ ہوا کہ اس ٹیرس کو کور کروا کے ایک بڑا سا جو ہے لیونگ روم ٹائپ بن گیا, ساتھ ایک بیڈ روم بن گیا اور ایک واش روم بن گیا. تو یہ ہوا کہ مطلب ایک دفعہ ہم میں سے کوئی گھر پہ نہیں تھا اور ہمارے بس ایک رشتہ دار تھے, وہ اس گھر کے اندر تھے, سب کہیں گئے ہوئے تھے. تو ان کا بالکل ساتھ میں کمرہ تھا. تو ان کو یہ فیل ہوا کہ جیسے نا کوئی بہت زور سے دھک 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 اس طرح کر رہا ہے. جب وہ اس آواز کی ڈائریکشن کو انہوں نے فالو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے کا سارا فرنیچر خود بخود ہل رہا تھا. اور اس کمرے میں کافی زیادہ فرنیچر تھا, صوفے, ٹیبلز, چیئرز, ایوری تھنگ واز موونگ بائی اٹ سیلف. اور اٹ واز اے بگ ریکٹ, بہت شور, سب جیسے کوئی نا فرنیچر ہلا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون فرنیچر ہلا رہا ہے. تو خیر وہ اکیلے تھے گھر میں, وہ تو بالکل جو ہے سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے وہاں سے. اور جب باہر گئے آہستہ جب اسٹریٹ میں پہنچے دین ہی جسٹ اسٹاپ. تو سامنے سے ملک کو صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا جی کیا ہوا, آپ کیوں اس طرح بھاگ رہے ہیں. تو خیر انہوں نے ان کو تو وہ مطلب وجہ نہیں بتائی, لیکن جب ہم سب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے, کوئی سارا فرنیچر ہلا رہا تھا اور نظر کوئی نہیں آ رہا تھا کہ فرنیچر کون ہلا رہا ہے. تو آج کا جو میرا ایپیسوڈ تھا اس میں یہ کچھ تھے واقعے جو کہ میں نے آپ کو سنائے. اور انشاءاللہ جو ہے اب میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں پاکستان کی جو ہر ایک سٹی ہے یا ہر ایک جو ٹاؤن ہے اس کے بارے میں کوئی پیرانارمل جو کہ بہت اوتھینٹک اور مشہور اس طرح کے واقعے ہیں وہ میں آپ سے آہستہ آہستہ شیئر کروں. تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر دا ویڈیو, and please share your own paranormal experiences with me and I'll be very very grateful. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.